اللهم صل على محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، احکام روزہ لے کر کے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ ہماری گفتگو مبطلات صوم یعنی وہ چیزیں کہ جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں اس سلسلے میں چل رہی ہے۔ انہی میں سے ایک ہے احتیاط واجب کی بنا پر اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ائمہ معصومین علیہم السلام کی طرف کوئی جھوٹی نسبت دینا۔ اولاً تو میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ کسی کی طرف بھی، کسی مومن کی طرف بھی بہتان باندھنا گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ یعنی اگر کسی کی طرف کوئی ایسے قول یا فعل کی نسبت دی جائے کہ جو اس نے نہیں کہی یا اس نے نہیں کیا کسی مومن کی طرف، تو یہ ایک گناہ کبیرہ میں سے ایک گناہ ہے۔ مثلا کوئی کہے کہ فلاں شخص نے ایسا ایسا کہا ہے یا فلاں شخص نے ایسا ایسا کیا ہے، حالانکہ اس نے ایسا نہیں کیا یا ایسا نہیں کہا، تو یہ بہتان ہے، اور بہتان گناہ کبیرہ میں سے گناہ ہے۔ لہذا اگر روزے دار روزے کی حالت میں اللہ یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ائمہ معصومین علیہ السلام کی طرف کوئی جھوٹی نسبت کسی قول کی یا فعل کی دے تو احتیاط واجب کی بنا پر اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اور احتیاط مستحب کی بنا پر یہی حکم جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور تمام انبیاء علیہ السلام اور اوصیاء انبیاء علیہ السلام کی طرف نسبت دینے کا بھی یہی حکم ہے۔ لہٰذا اگر روزے دار زبان سے مثلا کہہ کر کے کہ فلاں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا فرمایا، یا ائمہ معصومین علیہ السلام میں سے کسی ایک کی طرف نسبت دے کہ فلاں امام نے ایسے ایسے فرمایا ہے، یا لکھ کر کے زبان سے نہ کہے لیکن لکھ کر کے کہے کہ یہ رسول نے فرمایا ہے، یا یہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے، یا یہ اللہ نے ایسے ایسے فرمایا ہے۔ جیسے کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، واٹس ایپ پہ جھوٹی باتیں اور فیس بک پہ پھیلائی جاتی ہیں۔ کوئی بھی لکھ کر کے کوئی قول اور نسبت دے ائمہ معصومین یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کی طرف، یا اشارے سے، مثلا اگر کوئی کہیں پہ ایسا موقع ہو کہ صرف اشارے سے ہی آپ کی بات مانی جا سکتی ہو، مثلا کوئی سوال کرے اور اس کے جواب میں آپ گردن ہلا دیں ہاں کی صورت میں، تو اس سے بھی اگر کسی بھی طریقے سے، چاہے زبان سے ہو یا لکھ کر کے ہو یا اشارے کے ذریعے سے یا کسی اور طریقے سے، اللہ کی طرف یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ائمہ معصومین علیہ السلام کی طرف کوئی جھوٹی نسبت عمدن جان بوجھ کر کے اگر کوئی جھوٹی نسبت دے، تو اگرچہ وہ فوراً یہ کہہ دے کہ یہ میں نے جھوٹ کہا ہے، یا توبہ کر لے، بات کہنے کے بعد توبہ کر لے اور یہ کہے کہ یہ جو میں نے کہا یہ غلط ہے، جھوٹ ہے، تب بھی احتیاط لازم کی بنا پر اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر روزے دار کوئی ایسی روایت نقل کرنی چاہے کہ جس کے بارے میں اسے قطعی ہونے کے بارے میں یقین نہ ہو، اور یہ علم نہ ہو کہ یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے، اور وہ نقل کرنا چاہتا ہو، تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ جس شخص سے روایت نقل ہوئی ہے یا جس کتاب میں دیکھی ہے یا آپ نے جس سے سنی ہے، مثلا کسی عالم سے سنی ہے یا کسی کتاب میں آپ نے دیکھی ہے، تو آپ اس کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے اس سے نقل کر سکتے ہیں، اس کا حوالہ دیں، براہ راست پیغمبر اکرم یا ائمہ معصومین یا اللہ کی طرف اس کی نسبت نہیں دے سکتے۔ مثلا کہیں کہ فلاں کتاب میں نے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول دیکھا ہے، فلاں کتاب میں یہ نقل اس طریقے سے روایت نقل ہوئی ہے، تو آپ کا روزہ صحیح ہے۔ لیکن اگر ڈائریکٹ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کی طرف یا ائمہ معصومین علیہ السلام کی طرف نسبت دیں تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر روزے دار کسی ایسی جھوٹی بات کو کہ جو اس نے خود نہ کہی ہو، کسی دوسرے نے نقل کی ہو، کوئی دوسرے نے جھوٹ نقل کیا، لیکن
جان بوجھ کر کے اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ائمہ معصومین علیہ السلام کی طرف خود منسوب کر دے. مثلا واٹس ایپ پہ یا فیس بک پہ کوئی ایک قول جو صحیح نہیں ہے، جھوٹا ہے، وہ نقل ہوا اور ہم نے اٹھا کر کے اسے نقل کیا، لیکن اس میں جوڑ دیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل ہوئی ہے، یا یہ قول ائمہ معصومین علیہ السلام میں سے کسی ایک کا ہے، تو احتیاط لازم کی بنا پر اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. لیکن اگر جھوٹ جس نے گڑھا ہے اس کا قول نقل کرے، مثلا قول نقل کرے کہ فلاں شخص نے یا فلاں مولانا صاحب نے یا فلاں کتاب میں اس طریقے سے قول نقل ہوا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے کوئی روزہ باطل نہیں ہوتا ہے. انشاءاللہ اسی سلسلے میں دوسری ویڈیو میں کچھ جو مسائل ہیں رہ گئے ہیں وہ بیان کیے جائیں گے. آخر میں تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل نور نجف میڈیا کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.